من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الحاقہ کے دوسرے رکوع کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد جو ہمارا سبق ہم نے کل پڑھا ہے، جملہ اسمیہ کو منفی بنانا اور منفی بنانے کے لیے ما کا استعمال، اور پھر اس سے پہلے جو حروف مشبہ بالفعل میں ہم انا کو خاص طور پہ تفصیل سے دیکھ چکے ہیں جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے چند آیات آپ کے سامنے ہیں. فلا اقسم بما تبصرون. اب یہ لا جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں انشاءاللہ جب آپ فعل پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے سامنے آئے گا، یعنی یہ والا لا نہیں ہے. وما لا تبصرون اصل جو آپ نے یہ ہے کہ انہ قول رسول کریم، کریم رسول کا قول. وما ہوا بقول شاعر. اب یہاں پر دیکھیں وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یعنی یہ کسی شاعر کا قول ہرگز نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ہی ایمان لاتے. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے. قلیلا تذکرون، تھوڑا ہی غور کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. تو انشاءاللہ تعالی جو ہم آگے چلیں گے قرآن مجید کا ٹیکسٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک واضح ہوتا جائے گا. پھر یہ اب ڈیپینڈ کرے گا آپ کی محنت پر. آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ پھل ملے گا، اور اتنا ہی قرآن مجید کی زبان جو ہے آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان کرے. اب الحمدللہ تقریباً ہمارا جو 4 ماہ کا کورس ہے اس میں سے 2 ماہ تقریباً مکمل ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اسم کے حوالے سے بھی 1-2 ٹاپکس رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے 1-2 لیکچرز میں مکمل ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم فعل انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے، اور جب فعل پڑھیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اور بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب ہم مزید ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آپ نے ما، لا، ان، لاتا جیسے الفاظ دیکھے، اور ان کے پیچھے پھر وہ لیسا والی بات بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو قرآن مجید میں بعض اوقات ایک لا ایسا نظر آتا ہے جس کے بعد والا اسم بغیر تنوین کے ہوتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ لا کس لیے استعمال ہوتا ہے اس پہ اب ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم ایک ٹاپک ہے عربی گرامر کا. عربی گرامر کی کتابوں میں آپ کو ایک ٹاپک ملے گا لائے نفی. ایک ایسا لا جو نفی کے لیے، لیکن کس کی نفی کے لیے؟ للجنس، جنس کی نفی کے لیے. تو اسے آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس. لائے نفی جنس ایک ایسا لا جس کے بعد آپ کو اسم
بغیر تنوین کے حالت نصب میں نظر آئے. ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور ایگزامپل رکھی ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ کو الفاظ ملتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہ جو لا ہے اس کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اسم آپ کو حالت نصب میں نظر آ رہا ہے اور بغیر تنوین کے. کلیئر ہو گیا؟ اور تیسری بات نکرہ ہے. اور یہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لا کے بارے میں پڑھا تھا کہ لا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک، اس لیے اس پہ اتنی آپ کی توجہ نہیں ہوگی. اصل توجہ آپ نے کرنی ہے کہ اسم جو ہے وہ اس پہ تنوین نہیں آ رہی اور حالت نصب میں ہے. تو یہ لا جو ہے یہ اس اسم کی جنس کی نفی کر دیتا ہے. کس میں سے؟ اس کی خبر میں سے. لا ریب فیہ. اب پہلے سمجھ لیں اس کا جو انالیسز ہے وہ دیکھ لیں. یہ لا نفی جنس ہے اور لا نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. لا نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں حالت نصب میں بغیر تنوین کے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ جو لا ہے یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو لا ریب فیہ. اب وہ جو جنس کی نفی اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے اس کو بس سمجھ لیں. لا ریب فیہ کا ترجمہ ہم کچھ اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیں اتنا زور جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ لا نفی جنس مفہوم پیدا کر رہا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید اپنا تعارف ہی یہاں سے کرا رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. یعنی وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں. یعنی شک کی جو مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں نا ان سب کی نفی کر دی. سب کی نفی کر دی. کس میں سے؟ اس کی خبر میں سے. یعنی خبر میں سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ٹھیک، جس طرح اس کی سادہ سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں پھر بات ذرا مزید کلیئر ہو جائے گی. میں کہتا ہوں عربی زبان میں کہ لا رجلہ، لا نفی جنس کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، تنوین کے بغیر ہوگا. تو لا رجلہ فی الدار. کیا ترجمہ کریں گے؟ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے. یعنی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب آدمیوں کی نفی کر دی. مقصد آدمی جنس کی نفی کی ہے کہاں سے؟ گھر میں سے. یہ نہیں ہے آدمی کوئی ہے ہی نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے. گھر میں کوئی آدمی بھی نہیں. لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کوئی آدمی ہے گھر میں، تو آپ کہتے ہیں جی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے. تو اب آپ عربی میں سے کہیں گے کہ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی بھی نہیں ہے، کوئی آدمی ہے ہی نہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا، اب یہ جو رجلہ ہے یہ اس لا کا اسم ہوگا اور جو فی الدار جار مجرور جو ہے یہ اس لا کی خبر بن کر استعمال ہوگا. اب اس کی مزید ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اسم دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس اسم کو اس شکل میں لائیں. یعنی اس پہ تنوین نہیں لانی ہے آپ نے اور اسے حالت نصب میں لے کے آنا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی. عربی زبان میں ذلن کہتے ہیں سائے کو، سایہ. اب اسم سے پہلے میں لا نفی جنس لگانا چاہتا ہوں تو کیا بن جائے گا جی؟
لا ظل. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, کوئی سایہ نہیں. اب یہ اس طرح نہیں مزہ آئے گا, کوئی بھی سایہ, کسی قسم کا سایہ نہیں. یعنی سائے کی کوئی بھی شکل آپ کے ذہن میں اگر آ سکتی ہے نا تو اس کی نفی کرتے ہیں. دیکھیں سائے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. آپ آج کل اب دن ہے گرمیوں کے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کو کمرے میں جو ہے سایہ ملتا ہے, یعنی ایک چھت کا سایہ. آپ ذرا کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو دیوار کا سایہ مل جاتا ہے, وہ ایک سائے کی شکل ہوگی. پھر تھوڑا سا باہر جاتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی درخت ہے, آپ کو اس کا سایہ نظر آ جاتا ہے, وہ مل جاتا ہے. مزید کھلی جگہ پر جاتے ہیں, کوئی سائے کے لیے چیز نہیں ہے, تو اگر آپ کے پاس چھتری ہے تو آپ چھتری کا سایہ کر لیتے ہیں. ایک سائے کی وہ قسم ہوگی آپ کے پاس. اچھا اگر چھتری بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی فائل ہے, کوئی کتاب ہے, آپ اسے سر پہ رکھ لیتے ہیں, اس کا سایہ لے لیتے ہیں. ٹھیک, اور کچھ نہیں تو اپنا ہاتھ اوپر رکھ لیتے ہیں, اس کا بھی آپ کو سایہ مل جائے. ان تمام سایوں کی نفی کر دی جائے تو یہ کنسٹرکشن آتی ہے لا ظل. اب یہ دیکھیں نبی قسم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ سبعۃ, 7 قسم کے افراد ایسے ہیں, یظلھم اللہ فی ظلہ, جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا, یوما, ایک ایسے دن, لا ظل. اب آپ اس کو سمجھیں گے کہ لائے نفی جنس کے ساتھ اس لفظ کو بیان کیا گیا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا, کسی قسم کا بھی سایہ نہیں ہوگا. سایہ کی جو بھی شکل آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے نا اس کو نکال دیں ذہن سے. اللہ, سوائے, ظلہ, اس کے عرش. بہت بڑا انعام ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس دن سورج جو ہے وہ کہاں ہوگا, یعنی اس وقت سورج جو ہے ہم سے اتنی دور ہے, لیکن اب وہ اپنا اثر جو ہے دکھانا شروع ہو گیا. جب سورج اتنا قریب ہوگا اور سایہ بھی کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, تو 7 قسم کے خوش نصیب افراد وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور 7 قسم کے افراد کون کون ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے دوران ہمارے پورے ہو جائیں گے, اور ہم نے پھر جائزہ لینا ہے کیا ہم ان 7 میں سے کسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. اس میں جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے پہلا شخص آپ نے بیان فرمایا ہے امام عادل, ایک مرکب توصیفی, امام عادل, کوئی عدل کرنے والا حکمران, ایسا حکمران جو عدل کرے. کیونکہ کام بہت مشکل ہے نا عدل کرنا, لیکن انعام بہت بڑا ہے. اور دیکھیں عادل حکمران کے حوالے سے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کس شخصیت کا جو ہے وہ نام آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے حوالے سے آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی نیند نہ آنے کی بیماری نہیں تھی, نہ انہیں کوئی معدے کا مسئلہ تھا کہ طبیب نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے واک کرنی ہے کم از کم 20-30 کلومیٹر ڈیلی. کیا چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی؟ صرف ان کا وہ سٹیٹمنٹ سامنے رکھ لیں کہ اگر دجلہ یا فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال. یعنی وہ اصل میں کیا اکاؤنٹیبلٹی کہ مجھے حکمران بنایا گیا تو اب مجھ پہ جو ذمہ داری ہیں وہ میں نے پوری کرنی. اس کے لیے آپ دیکھیں تاریخ بھری پڑی ہے, کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں اور کیسے کیسے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں. بہرحال امام عادل یہ پہلی کیٹیگری ہے. باقی جو ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جملے کے حوالے سے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ, اب اس کو ٹرانسلیٹ کریں ساتھ ساتھ, قلبہ, اس کا دل, معلقن, اٹکا ہوا ہے, فی المساجد, مساجد.
ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، نماز کا انتظار. ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز کی اسے فکر ہو، اس کا انتظار. دوسری پڑھ لی تو تیسری نماز کا جو انتظار ہو اس کی فکر ہو. اور چونکہ دیکھیں مسجد کے ساتھ ایک تعلق تو آسان کام نہیں ہے. ہم تو ابھی موسم گزار کے آئے ہیں ابھی، یعنی وہ سردیوں والا موسم جس میں آپ دیکھیں ظہر کی نماز کے بعد عصر ایسے، مغرب ایسے، عشاء ایسے. تو عام طور پہ ہماری زبانوں سے بڑے غلط قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ سردیوں میں نمازوں کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں. ابھی تو پڑھ کے آئے تھے، ایک گئی دوسری آ گئی. تو مسجدوں میں دل کاٹ کر ہے، یہ کام پھر وہی بات ہے کہ آسان کام نہیں ہے. مسجد سے تعلق، مسجد سے محبت، اس لیے انعام بھی بہت بڑا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک حدیث، اسی کا ایک حصہ میں نے آپ کو کل پرسوں غالباً سنایا تھا، تو یہ وہ فعل سے متعلق ہے. تو انشاءاللہ یہ حدیث پوری ہم اس کورس کے دوران جو ہے مکمل کر لیں گے. ایک ایگزامپل آپ کو ملے گی، لا عاصمہ. عاصم کہتے ہیں بچانے والا، بچانے والا. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر، اور وہ پوری جو ڈیٹیلز اس کی آئی ہیں کہ جانور بھی تھے اس میں جوڑے جوڑے کی شکل میں، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر آیا. تو انہوں نے کہا کہ یا بنی ارکم معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. تو پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال سآوی الی جبل، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. جبل نکرہ، میں کسی پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا. یعصمنی من الماء، جو مجھے بچا لے گا پانی سے. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم، آج کے دن بچانے والا کوئی نہیں. یہ جو کہا نا پہاڑ مجھے بچا لے گا، تو لا عاصم اليوم، آج کے دن بچانے والا کوئی بھی نہیں سوائے اس کے جس پہ میرا رب بھی رحم کرے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بڑی مشہور جو جملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر آپ نہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی طاقت کوئی قوت جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ بھی بالکل لا نفی جنس ہے. پھر دیکھیں، ہاں جی، سب سے بڑی اگزامپل ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. تو عرب کو چونکہ پتا تھا یہ کہ کلمہ کہنے سے اس کے ساتھ ہوگا کیا. ہمیں کلمہ یہ اللہ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں کہ مفت میں ملا ہے، اس لیے شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. لیکن عرب حضرت بلال سے پوچھیں لا الہ الا اللہ کے کیا معنی، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں لا الہ الا اللہ کے کیا معنی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں لا الہ الا اللہ کے کیا معنی. تو انہیں پتا تھا. تو تبھی آپ دیکھیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. ہم تو الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں گھر میں تو لا الہ الا اللہ ہمیں ویسے ہی سننے کو ملتا ہے. پھر نبی کے کی جو بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں آپ نے تعلیم یہ دی ہے کہ اللہم لا مانع، مانع روکنے والا، لا مانع کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، لما آتیتا جسے تو عطا کر دے، اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا. جسے تو فیصلہ کر دے کہ میں نے دینا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. ولا موتیا، اور کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں، لما مناتا جس کے بارے میں تو فیصلہ کر دے کہ میں نے اسے نہیں دینا.
تو یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اپنی امت کو، اور یہ وہ دعا ہے جو آپ کی مسنون دعاؤں میں سے ملتی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو یہ دعا آپ کو مل جاتی ہے، آپ اسے یاد کریں. یہ اصل میں تعلیم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کو دینے کا تو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ایمان ہونا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نہ دینے کا فیصلہ فرما دیں تو سارے مل کر بھی اسے دینا چاہیں اسے نہیں دے سکتے. میں جملہ آپ کے سامنے ایک لکھ رہا ہوں، یہ کتاب لا ریب فی ہے. یہ کتاب لا ریب فی ہے. اس جملے میں مبتدا کیا جی؟ یہ کتاب. اور خبر کیا ہے؟ لا ریب فی ہے. کہ یہ تو عربی نہیں ہے، اب اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اب یہ لا ریب فیہ، یہ جو پورا جملہ ہے نا، یعنی لا نفی جنس، ریبہ اسم لا، اور فیہ جار مجرور خبر لا. لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن رہا ہے ذالک الکتاب کے لیے. اور ذالک الکتاب کا انالیسس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذالک آپ کا اسم اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو یہ دیکھیں یعنی پورا جملہ جو ہے آپ کا یہ بھی خبر بن کر آ سکتا ہے. کہ طارق صاحب نے سوال کیا تو فائدہ ہو گیا آپ کے لیے کہ ایک پورا جملہ خبر بن کر آ رہا ہے ایک مبتدا کے لیے. ذالک الکتاب، یہ کتاب. اب میں یہ کتاب کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ کتاب لا ریب فی ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ذالک البیت، وہ گھر، لا رجل فیہ. ٹھیک ہے، وہ گھر ایسا ہے جس میں کوئی آدمی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ایک پورا جملہ جو ہے وہ آپ کا خبر بن کر آ سکتا ہے. اس لیے دیکھیں نا، جب آپ ایک معانقہ دیکھتے ہیں، معانقہ سمجھتے ہیں نا، تجوید آپ نے پڑھی ہے، تو آپ کو یہاں فیہ کے ساتھ وہ جو ہے 3 نقطے ادھر ملتے ہیں اور 3 نقطے ادھر ملتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تبھی وہ کہتے ہیں جی یہاں پر یا رک جائیں ذالک الکتاب لا ریب، یہاں پر رک دیں، یا پھر یہاں پر رک جائیں. اگر آپ یہاں پر رکتے ہیں تو بات کلیئر ہو رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر ذالک الکتاب ھدی للمتقین، وہ دوسری خبر ہوگی اس کی. دیکھیں اس خبر کو بھی سامنے رکھتا ہوں کہ ذالک الکتاب مبتدا، ھدی خبر، للمتقین جار مجرور متعلق خبر. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو ذالک الکتاب مبتدا، لا ریب فیہ خبر نمبر 1، اور ھدی للمتقین خبر نمبر 2. مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. تو سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ آپ کا گرامیٹیکلی اس کا انالیسس ہو گیا آپ کے ساتھ. کلیئر ہوئی بات؟ تو میں بات یہاں پر سمجھا رہا تھا کہ اصل میں یہ دیکھیں، یہ جو معانقہ ہے، کہا جاتا ہے یا یہاں پر رک جاؤ یا یہاں پر رک جاؤ. اگر یہاں پر رکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، تو جو یہاں پر رکتے ہیں وہ کہتے ہیں لا ریبہ کے بعد ایک فیہ محذوف ہے، وہ مسٹ ہے، اس لیے اسے محذوف مانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک وہ فیہ محذوف ہے، یعنی وہ پورا ہو جائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ لازمی ساتھ جڑے گا، کیونکہ یہاں پر رکتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں فیہ ھدی للمتقین. فیہ جار مجرور، خبر مقدم، ھدی مبتدا مؤخر، اور للمتقین، یعنی فیہ اس میں ھدی للمتقین.
متقین کے لیے ہدایت ہے، اس لیے ترجمہ وہ بھی ٹھیک بنتا ہے۔ یہ اس لیے معانقہ آپ کو ملتا ہے نا، یہاں پہ آپ کسی ایک جگہ پہ رک جائیں تو ترجمے میں گنجائش ہوتی ہے، یہاں رک جائیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس فیہ کو معذوف مان کر کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور اگر یہاں پر رکیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور ھدی للمتقین ہے۔ ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ اردو میں کسی کو بلاتے ہیں تو عام طور پہ کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ ارے، اے، اوئے، ٹھیک ہے، او، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا، تو مختلف الفاظ آپ بولتے ہیں ظاہر ہے۔ تو عربی زبان میں بھی کسی کو بلانے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان الفاظ کو حروف ندا کہتے ہیں۔ حروف ندا، ندا آپ کو پتہ ہے آواز دینا، تو حروف ندا ایسے حروف جو ندا کے لیے استعمال ہیں۔ اچھا، عربی زبان میں بھی کچھ حروف ندا استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے حروف ندا پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا اسکوپ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے یا جو سب سے اس کا آپ کہہ لیں کہ زیادہ استعمال ہونے والا حرف ندا وہ ہے عربی میں یا۔ یا کے معنی ہوتے ہیں اے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات سمجھ لیں، میں کہتا ہوں اردو میں اے لڑکے، تو یہ اے جو ہے یہ آپ کا حرف ندا ہوگا، وہ منادا کہلائے گا۔ جس کو آپ ندا دے رہے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ منادا۔ جب ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، تو اس وقت میں نے آپ کو 5 اقسام جو ہے معرفہ کی بتائی تھی، اسم علم، اسماء اشارہ، اسماء جو آپ کے ضمائر ہیں، اسماء موصولہ اور معرف باللام، یعنی ایسا اسم جس پہ الف لام داخل ہوا ہو۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا 2 اقسام ہم چھوڑ رہے ہیں، وہ ہم آگے جائیں گے تو ہماری سمجھ میں آئیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک آ گئی تھی، ہم نے مرکب اضافی جب پڑھا تھا تو میں نے کہا تھا کسی اسم کو آپ معرفہ کی طرف نسبت دے دیں، یعنی مضاف الی المعرفہ جو ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے کتاب زیدن، کتاب جو ہے وہ زید کی طرف نسبت دی گئی، لہذا کتاب بھی معرفہ ہے، تو وہ 6ٹھی قسم بن گئی تھی مضاف الی المعرفہ۔ تو آج ہم 7ویں قسم جو ہے معرفہ کی وہ بھی یہاں پر کور کر رہے ہیں، وہ ہے منادا۔ منادا جو ہے جسے ندا دی جائے وہ بھی معرفہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ معرفہ کی 7 اقسام جو ہے ہماری پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا اے لڑکے، اب اس میں لڑکے کا نام معلوم ہو تو وہ تو پہلے ہی معرفہ ہے۔ میں کہوں اے زید تو زید تو پہلے ہی معرفہ ہے، لیکن لڑکا جب میں کہہ رہا ہوں اے لڑکے، تو اس سے مراد وہی ہے جس سے میں آواز دے رہا ہوں، جس سے میں بلا رہا ہوں، تو اس لیے وہ بھی معرفہ ہو جائے گا۔ لے جی اے لڑکے، تو اس کو میں عربی میں کہوں گا، اے کے لیے آپ کو پتا ہے لفظ ہم نے استعمال کیا ہے یا، اور لڑکے کے لیے ہمارے پاس لفظ کیا ہے؟ لڑکے کی عربی کیا ہے؟ ولدن ہے نا، ٹھیک، ولد۔ تو جب یہ یا کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس ولد پر صرف ایک پیش آئے گا، یا ولدو، یا ولد، اے لڑکے۔ تو اب یہ جو ولد ہے یہ بھی معرفہ ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے آپ نے ندا دی ہے، تو منادا جو ہے وہ آپ کا معرفہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو ہے اس پہ سنگل حرکت کیوں ہے؟ اس کے حوالے سے یا کے ساتھ اسماء کا کچھ آپ کہہ لیں کمبینیشنز ہیں، وہ کمبینیشنز آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا اس میں کمبینیشن ہے جی آپ کا یا پلس تنوین والا اسم، یا پلس تنوین والا اسم، جیسے آپ کے سامنے ہے
نیچے ایگزامپل دے دیتا ہوں، یا پلس زیدن. اب زیدن تنوین والا اسم ہے نا، اب معرفہ نکرہ کی بات نہیں میں کر رہا، میں تنوین والے اسم کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ معرفہ ہو یا چاہے نکرہ ہو، یا زیدن ہو یا ولدن ہو. تو کیا چینج آتی ہے؟ یا زیدو، تنوین ختم ہو جاتی ہے. یا زیدو اے زید، یا ولدو اے لڑکے، یا رجلو اے آدمی، یا حامدو اے حامد، ٹھیک، یا ہاشمو اے ہاشم. کلیئر ہو گیا؟ تو تنوین والا جب اس آئے گا یا کے ساتھ تو اس کی تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا کمبینیشن، یا کے ساتھ آپ کا معرف باللام اسم ہو جس پہ الف لام داخل ہوا ہو، اور وہ معرف باللام جو ہے وہ مذکر ہو. جیسے یا پلس الولد، یعنی ولدن ہم نے استعمال کیا تھا نا تنوین کے طور پہ، اب ہم اسے معرف باللام لا کے استعمال کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا، اس کو نوٹ کر لیں کہ یا حرف ندا اور جو منادہ ہے آپ کا معرف باللام مذکر، ان دونوں کے درمیان ایک لفظ ایڈ کیا جائے گا جو کہ ایوہا ہوگا. یا ایوہل ولدو، یا ایوہل ولدو. جی الانسانو کیا کہوں گا؟ یا ایوہل انسانو اے انسان، ما غرک بربک الکریم. الرجلو کیا بنے گا آپ صاحب؟ یا ایوہ الرجلو. الناس یا ایوہ الناس. الکافرون یا ایوہ الکافرون، سورۃ الکافرون آپ کے سامنے آگے. النبیو یا ایوہ النبیو. تو یا کے بعد جب معرف باللام مذکر آئے گا تو آپ حرف ندا اور منادہ کے درمیان کیا لگائیں گے؟ ایوہا. اگر آپ کا معرف باللام مؤنث ہو تو یا اور منادہ یعنی حرف ندا اور منادہ کے درمیان آپ لفظ لائیں گے ایتھا. مذکر کے لیے ایوہا اور مؤنث کے لیے ایتھا. یا ایتھل بنت، یا ایتھل مرأۃ. ٹھیک. پھر اسی طرح دیکھیں، مجھے بتائیں کہ النفس جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اور اس النفس کی اگر میں صفت لاؤں تو وہ بھی مؤنث لاؤں گا. ٹھیک. اور وہ صفت میں لا رہا ہوں مطمئن، تو عربی میں کیا کہوں گا؟ المطمئنۃ. تو النفس المطمئنۃ، مطمئن جان. اب یہ معرف باللام ہے، مؤنث ہے، اس کے شروع میں یا لگے گا تو درمیان میں کیا لاؤں گا؟ ایتھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا کہ یا کے ساتھ معرف باللام اگر مذکر ہوگا تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایوہا، اور اگر مؤنث ہوگا تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کیا جائے گا. تیسرا کمبینیشن، یا پلس
منادا مضاف، یا کے بعد آپ کا مرکب اضافی آ رہا ہے، یا کے بعد مرکب اضافی آ رہا ہے، یا پلس میں کہتا ہوں عبداللہ، عبداللہ آپ کا مرکب اضافی ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ، تو میں کہنا چاہتا ہوں اے عبداللہ، تو یہ یا کیا کرے گا، یہ جو آپ کا مضاف ہے، جو منادہ مضاف ہے، اس کو یہ نصب میں لے جائے گا، یا عبداللہ، اردو میں آپ یہ کہیں گے اے عبداللہ، اردو میں عبداللہ ہی کہیں گے اے عبداللہ، لیکن عربی میں یا عبداللہ۔ نساء النبی، نساء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو قرآن مجید نے کیسے کہا ہے، یا نساء النبی، یا نساء النبی۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے مخاطب ہوتے تھے، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو منادہ مضاف جو ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، یعنی اسم جو حالت نصب میں کب کب آتا ہے، اس میں اگر آپ فہرست بنا رہے ہو اللہ کرے تو اس میں یہ نوٹ کر لیجئے گا، ایڈ کر لیجئے گا کہ اسم آپ کا کب کب حالت رفع میں ہوتا ہے، کب کب نصب میں ہوتا ہے، کب کب جر میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کورس کے دوران یہ فہرست بنا لیں تو آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا قرآن مجید میں اچھا یہ رفع میں آیا تو یہ جو رفع میں کب کب آتا ہے اس میں سے کون سی جگہ ہے، یہ نصب میں آیا تو کون سی جگہ ہے، یہ جر میں آیا تو کون سی جگہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ربنا، یہ بھی آپ کا ایک مرکب اضافی ہے، ایسی ہے نا، ربنا کیا ترجمہ ہے، ہمارا رب، مرکب اضافی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اے ہمارے رب، تو کیا کہوں گا، یا ربنا، اے ہمارے رب، اور چونکہ فریکوینٹلی استعمال کرنا ہے آپ نے اس لیے یا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ ہم اردو میں بھی اے یوسف، اے حامد، اس طرح تو نہیں بولتے نا لازمی، یہ بھی کہہ دیتے ہیں حامد، یوسف، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہاں بھی آپ جو یا زید لازمی نہیں ہے، آپ زید بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں یوسف آرد ان ھذا، یعنی مراد کیا ہے، یا یوسف آرد ان ھذا، اے یوسف چل چھوڑ جانے دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو ملے گا، یعنی حذف بھی ہو جاتا ہے، یہاں پر یا حذف ہے، آپ کہیں گے ربنا، تو انڈرسٹوڈ ہے اے ہمارے رب۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائی ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہی سے شروع ہوتی ہیں، ربنا۔ قرآنی دعائیں لے لیں، ظلمنا انفسنا، یعنی قرآنی دعائیں، نبی قسم کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو اور اس روپ میں ملیں گی، قرآنی دعائیں یہی ہیں ساری، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ربنا، تو اے ہمارے رب۔ اسی طرح یہ ہو گیا اے ہمارے رب، اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے رب، میرے رب کی عربی کیا ہے، ربی، اے میرے، یعنی میرے رب کی عربی ہے ربی، اور میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے رب، تو یا شروع میں لگا دوں گا اور یہ بن جائے گا یا ربی، یا ربی۔ اس یا کو اگر میں حذف کر دوں تو پیچھے بچ گیا ربی، اور اگر اس ربی کی آخری والی یا کو بھی میں ہٹا دوں تو پیچھے کیا بچ گیا، ربی۔ تو اب آپ کو یہ جو دعائیں ملتی ہیں، ربی یسر، اے میرے رب یسر، آسانی فرما، ولا تعسر وتمم بالخیر،
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ٹھیک ہو گیا؟ تو ربی ایک لفظ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لفظ، لیکن یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، اے میرے رب. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ حروف ندا میں ہم نے یا کو پڑھا ہے صرف، اور اس یا کے جو کمبینیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے. یا کے بعد اگر تنوین والا کوئی اسم ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. ٹھیک ہے، نارون تھا یا نارو. اگر یا کے بعد معرف باللام مذکر ہوگا تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر معرف باللام مؤنث ہوگا تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتوہا کا اضافہ کیا جائے گا. قرآن کے ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. اگر یا کے بعد مرکب اضافی آ رہا ہے، مضاف آ رہا ہے، تو وہ مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. تو الحمدللہ یہ ٹاپک بھی جو ہے ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.